ہم میں سے کافی لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم لوگ اپنی عادت کس طرح سے بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جن لوگوں نے یہ سوچا ہو یا ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہو کہ قرآن شریف کو کس طرح سے اپنی عادت بنایا جائے، ان کا یا تو بزی اسکیڈیول ہو، یا پھر اگر ان کا بزی اسکیڈیول ہو بھی نہیں تو بھی ایک جو پرابلم جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ اسے عادت نہیں بنا پاتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ جسٹ ایک پیراگراف لے لیا ہم لوگوں نے، یا ایک رکوع تک ہم لوگوں نے بس ایک معمول بنا لیا، لیکن اس کا جو مین کی پوائنٹ ہے وہ ہم پکڑ ہی نہیں پاتے ہیں کہ قرآن شریف کو اپنی عادت بنانے کا اصل مطلب کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عادت بنانا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میں روز قرآن شریف پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، اصل میں قرآن شریف کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رادر دین آپ اسے روز پڑھ رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اسے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں کتنا اتار رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اکثر آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگ مل جائیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ خود ہوں، آپ کے اندر یہ بات رہی ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں وہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بولا، اور اس کے پیچھے ہم لوگ کیا وجوہات رہی تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو دیکھیے، اصل میں قرآن شریف کا جو اصلی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کریں۔ جب ہم لوگ اکیلے ہوں، تکلیف میں ہوں، جب ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ اس دنیا میں ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، تب ہم اپنے رب سے بات کریں، تب ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں، اور ہمارے ہر سوال کا جواب اس کتاب میں ہے۔ کہ سننے میں تو کافی اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے تو کافی لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ تو جب سب سے بڑی چیز جو ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم قرآن شریف کو صرف اپنی عادت نہ بنائیں، اپنی زندگی میں اتاریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں کس مقصد سے دیا تھا۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم انسانوں پر، کہ ہم جب تکلیف میں ہوں تو اپنی تکلیف بنا کسی اور کے سامنے بتائے ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں۔ بار بار، ہر بار جو قرآن شریف میں جو ایک سب سے بڑی بات بولی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تنبیہ کی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو بیٹر بناتے رہیں، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بناتے رہیں۔ اگر آپ آج 2 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اٹس آل رائٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ 2 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر آج میں 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو کل سے میں 3 وقت کی پڑھوں گا۔ ایسے دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اپنے اندر چینجز لانے، کوئی بہت بڑے نہیں لانے، دھیرے دھیرے لانے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا آسان نہیں ہے، آپ کے راستے میں کافی کانٹے آئیں گے، بہت سی چیزیں آئیں گی جو آپ کو روکیں گی، بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن آپ کے اوپر یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے اپنے رب کے لیے، آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، آپ کس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو عزیز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہو سکتا ہے کہ کئی بار کچھ لوگ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، تو آپ کو اسے پہچاننا ہے، اور آپ کو یہ بات ایک دم یاد رکھنی ہے کہ قرآن شریف کا جو اصلی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے، اپنے چہیتوں، اپنے بندوں سے خطاب کر سکیں، اسی لیے اس قرآن شریف کو ہم تک پہنچایا گیا تھا۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے آپ سے یہی بات کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے چل کے جو ہم نے آپ کو یہاں باتیں بتائی ہیں قرآن شریف کو لے کر، کہ کس طرح سے آپ قرآن شریف کو اپنی ہیبٹ بنا سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس قرآن شریف کو اپنے دل میں اتارنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پارہ ختم کر لیں یا ایک جز کر لیں، یا پھر آپ نے پوری قرآن شریف کو اچھے سے پڑھ لیا۔ نہیں، آپ کو ایک ہی ورز روز ایک ورسز آپ کو پڑھنے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔
یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں.